فرش التراب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے پایات تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ کتاب الایمان سے ہم احادیث طیبہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیچھے جو حدیث پاک ہم نے سماعت فرمائی پچھلے درس میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث تھی کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، جو فرمان ہم نے یہاں بیان کیا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ اس کا ترجمہ اور تشریح ہم نے پچھلے درس میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی وہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وآکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کم و بیش 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں گزارے اور نبی پاک علیہ السلام سے ڈھیروں ڈھیر دعائیں جو ہیں وہ حاصل کیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے مال میں اور آپ کی اولاد میں کثرت کی دعا فرمائی تھی، جس کی برکتیں آپ نے اپنی حیات میں ملاحظہ فرمائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی جانب منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو پس ایسا بندہ مسلمان ہے، اور ایسا مسلمان ہے وہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ میں ہے، پس تم اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کی کچھ بنیادی باتوں کو ذکر فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو ایسا بندہ مسلمان ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ذمہ داری ہے ان کے حوالے سے، مطلب جو احکامات ہیں اسلامی احکامات کہ ان کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے اور ان کے حقوق کو پامال نہیں کرنا، ان کے اموال، ان کے خون محفوظ ہیں، تو یہ بندہ جو ایسا کر رہا ہے یہ ایسا ہی مسلمان ہے کہ یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری میں ہے، تو پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ میں جو ہے وہ خیانت نہ کرو۔ تو اب یہاں پر بھی حدیث پاک میں بنیادی مسلمان کی جو چیزیں ہیں ان کو ذکر فرمایا گیا، یعنی ان 3 باتوں کو ذکر کرنے سے کہ جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی جانب منہ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، اس کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ یہ کام مسلمان کے ہی ہیں، تو جو یہ کام کرے وہ یقیناً مسلمان ہے، تو لہذا جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ اس کو فراہم کیے جائیں، اس کو دیے جائیں۔ لیکن اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نماز پڑھ لے اور قبلہ کی جانب منہ کر لے اور ذبیحہ کھا لے، بس اس کے علاوہ جو مرضی کفریات بکتا رہے، جو مرضی کفریہ کاموں پر مشتمل کام سر انجام دیتا رہے، بتوں کے آگے سر جھکاتا رہے اور ہر قسم کی جو ہے وہ اسلام کے خلاف اپنے منہ سے جو ہے نا وہ بکواسات جاری رکھے، اپنی زبان کو جو ہے نا وہ لگام نہ دے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا پھرے، تو بس وہ چونکہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے قبلہ کی جانب منہ کر رہا ہے، ہمارا ذبیحہ کھا رہا ہے، تو لہذا اس کے حقوق کی پاسداری کرنا ہم پر لازم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں جو عام طور پر مسلمان کام کرتے ہیں ان کو بیان فرمایا، ان میں سے چند ایک کو بنیادی چیزوں کو بیان کر کے تو مسلمان ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ جو مسلمان ہو تو ہمیں اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مفہوم لینا غلط ہوگا
کہ وہ ان 3 کاموں کو کر لے اور باقی سارے اسلامی کام بھی چھوڑ دے اور غیر اسلامی کام کرنا شروع کر دے، لیکن چونکہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے سند مل گئی ہے تو لہذا اب اس کے حقوق کی پاسداری کرنا ہم پر لازم ہے، ایسا بالکل ہرگز مطلب نہیں ہے۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے اس پر کچھ گفتگو کی تھی کہ بعض احادیث طیبہ کچھ خاص پیرائے میں مذکور ہوتی ہیں، تو اس خاص پیرائے کو جو ہے وہ ملحوظ رکھ کے دیگر سارے معاملات کو جو ہے وہ ان سے قطع نظر ہم نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کا وہی مطلب ہے جو میں نے آپ کی گوش گزار کیا کہ یہاں ان 3 باتوں کو ذکر کر کے مسلمان کے بارے میں بتلانا مقصود تھا کہ جو مسلمان ہے تو تم نے اس کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد اللہ ولا تشرک بی شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص، اعرابی دیہاتی شخص کو کہا جاتا ہے، تو ایک دیہاتی بدوی شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کر لوں تو میں داخل جنت ہو جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کو سماعت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز کی ادائیگی کر اور فرض زکوٰۃ کو ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ، یہ کام کر لے۔ تو یہ چند چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ لے۔ جب اس اعرابی نے یہ گفتگو سماعت فرمائی تو اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا نہ کچھ کم کروں گا، یہ اس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ فلما ولی، جب وہ وہاں سے چلا گیا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھ لے۔ یعنی اس نے چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی فوراً فرما برداری کی، اطاعت کی کہ جو آپ فرما رہے ہیں، چونکہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے ایسے عمل بتائیں کہ وہ کام میں کروں تو میں داخل جنت ہو جاؤں، تو اب چونکہ آپ نے مجھے یہ کام بتائے ہیں، اب یہ کام میں کروں گا، تو چونکہ آپ کی طرف سے اب یہ مجھے سند مل گئی تو لہذا میں داخل جنت ہو جاؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اب یہ بھی جو حدیث پاک ہے، یہاں سے بھی بعض ہمارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور میں نے ایک شخص کو بھی یوٹیوب پہ گفتگو کرتے سنا، بظاہر تو وہ جاہل شخص لگ رہا تھا، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جس کے سبسکرائبر زیادہ ہو جاتے ہیں، ویورشپ جس کی زیادہ ہو جاتی ہے، بدقسمتی سے وہ سب سے بڑا محدث اور سب سے بڑا عالم جانا جانے لگتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ سبسکرائبر زیادہ تھے، ویورشپ زیادہ تھی، تو لہذا جو بھی بیٹھ کر گفتگو کر دو تو وہ بالکل حق اور سچ بات ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی بات میرے سننے میں آئی کہ دیکھیں جی، چونکہ اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس اعرابی کو فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور فرض نماز کی ادائیگی کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، سنن مؤکدہ کا بھی، سنن غیر مؤکدہ نوافل وغیرہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، تو لہذا اس لیے صرف فرض نماز ضروری ہے، وطر کا بھی تذکرہ نہیں فرمایا، تو لہذا اس لیے فرض نماز ضروری ہے، جو بندہ یہ پڑھ لے گا وہ داخل جنت ہو جائے گا، باقی چاہے سب کچھ چھوڑ دو۔ تو یہ نہایت ہی جہالت پر مشتمل بات ہے۔ اگر اس حدیث کو اس انداز میں لے کے کہ چونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ نہ میں اس پر کچھ زائد کروں گا نہ میں کچھ کم کروں گا، تو لہذا اس لیے اب اس نے چونکہ یہ کام کی اور اس میں ان کاموں میں صرف فرض نماز کی ادائیگی کا تذکرہ موجود ہے، تو لہذا جو فرض نماز ادا کر لے گا وہ اس کا ذمہ بری ہو گیا، اب وہ اس پر اور کچھ لازم نہیں ہے۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے
تو اس حدیث میں تو حج کا بھی تذکرہ موجود نہیں. اس حدیث میں بہت سارے ایسے کام، غیبت کرنا، چغلی کرنا، سود کھانا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، دل آزاری کرنا، بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے احادیث طیبہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنا. لیکن اس حدیث میں ان کاموں میں سے کسی کام کا تذکرہ موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بس بندہ یہ 4 کام کر لے، 5 کام کر لے اور اس کے بعد جو مرضی کرتا پھرے اس کو جنت کی بشارت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اس حدیث کے جو شارحین ہیں تو انہوں نے اس حدیث پر یہ گفتگو بھی کی ہے کہ یہاں پر حج کا بھی تذکرہ نہیں کیا، اور ایک دوسری روایت ہے اس میں روزے کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اور ایک روایت میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اور ایک روایت ایسی ہے جس میں ایمان کا بھی تذکرہ نہیں ہے، یعنی تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اس کا بھی تذکرہ موجود نہیں ہے. تو اور بعض روایات میں صلہ رحمی کا تذکرہ موجود ہے، اور واقعہ یہی ہے. بعض روایات میں خمس کی ادائیگی اس کا تذکرہ موجود ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں چند ایک خاص کاموں کو ذکر کر کے تو ذکر فرمایا گیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کاموں سے بندہ جو ہے نا وہ سبک دوش ہو جاتا ہے اور وہ یہ 4-5 کام کر لے تو وہ پکا جنتی ہے. یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں جن میں تخصیصات ہوتی ہیں. تو اس اعرابی نے چونکہ اپنے سوال میں یہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس کو میں کروں تو میں داخل جنت ہو جاؤں، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ایک تخصیص دے دی کہ بھئی تم یہ کام کر لو گے تو تم داخل جنت ہو جاؤ گے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر میں سے بھی کوئی یہ کام کر لے گا تو اس کو بھی یہ شان اور عظمت مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے. بعض صحابہ میں سے ایسے بھی تھے کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں میں سے بعض معاف کر دیں کہ تم بس اتنی نمازیں پڑھ لو، تمہارے لیے اتنی کافی ہیں. اب ان کے لیے اتنی ہی فرض تھیں، زیادہ فرض نہیں تھیں. ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ کرنے کی اجازت دے دی، حالانکہ نوحہ کرنا منع ہے. تو بعض روایات میں بعض صحابہ کے لیے کچھ تخصیصات ہوتی ہیں، تو ان تخصیصات کو جو ہے نا عمومی معنی نہیں دیا جا سکتا، ان کو اپنے خاص جو ہے محمل پر ہی محمول کیا جائے گا. تو یہاں پر چونکہ اس خاص شخص کو یہ فرمایا تو لہذا اس لیے اس کو ہم عام معنی مراد ہرگز نہیں لے سکتے کہ بندہ یہ کام بس کر لے تو اس کے بعد وہ جنتی ہے. اب حج فرض ہوگا تو حج تو کرنا ہی پڑے گا. تو بندہ کہ چونکہ اس حدیث میں اتنا فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، فرض نماز کی ادائیگی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے. اب چاہے مجھ پہ حج فرض ہے تو میں نے وہ حج نہیں کرنا، چونکہ اس حدیث میں مجھے سند مل گئی ہے کہ وہ عرابی نے کہا تھا نہ میں اس پہ کچھ زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا، تو لہذا جب وہ جنتی ہے تو میں بھی جنتی ہوں. ایسی بات نہیں ہے. حج جو فرض ہونے کے باوجود نہیں کرے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. تو لہذا اس طرح اور بھی بہت سارے گناہوں کے متعلق روایات ہیں. سود کھانے والا کہ چونکہ میں سود کھا رہا ہوں چاہے کھاؤں، مجھے کیا، میں یہ والے کام کرتا ہوں، میں یہ والے کام جب کر لیتا ہوں تو لہذا اس لیے چاہے میں سود کھاتا رہوں، میرے لیے وہ اللہ اور اللہ سے رسول کے سے جو جنگ کا معاملہ قرآن میں فرمایا وہ اس کا جو ہے نا وہ اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا. میں چونکہ یہ 4-5 کام کر لیتا ہوں لہذا اس لیے میں جنتی ہوں. تو لہذا اس طرح کے استدلالات فاسدہ اس حدیث سے نہیں کیے جا سکتے. چند ایک بنیادی کاموں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا جس سے ان کاموں کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جنتی ہونے کے لیے خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام نے ان کاموں کا ذکر فرمایا. تو اس عرابی نے جو عرض کیا کہ میں نہ اس پر کچھ زائد کروں گا نہ کم کروں گا، تو یعنی اب اس کے شارحین جو ہیں اس حدیث کی شرح کرنے والے، انہوں نے اس پر یہ بھی گفتگو کی ہے کہ اس لا ازید علی ھذا ولا انقص من، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے جو یہ آپ سے کلام سنا ہے کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ کام تم کر لو تم داخل جنت ہو جاؤ گے، آگے جو میں نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، چونکہ وہ کسی قبیلے سے آیا تھا، کسی دیہات سے آیا تھا، تو اب یہ جو پیغام آگے میں پہنچاؤں گا اس پیغام کے پہنچانے میں نہ میں کچھ کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا. ایک اس جملے کا جو مطلب ہے وہ شارحین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ کے اس پیغام کو آگے تک پہنچانے میں نہ میں کچھ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی کام کروں گا اور اس کے علاوہ کوئی اور نیک اعمال نہیں کروں گا. ایک مفہوم اس حدیث کا یہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا. اور ایک یہ کہ مبالغتاً اس نے یہ گفتگو کی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے میں مبالغہ کرتے ہوئے. بعض اوقات جو ہے نا وہ جب بندہ کسی بات کو دل و جان سے تسلیم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے جملے کہتا ہے، اس سے اس چیز کا انکار مقصود نہیں ہوتا
کہ بس یہی کام کر رہے ہیں، باقی کوئی کام نہیں میں نے کرنا. اس سے یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کی جان، آپ کی بات کو میں دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں. تو بہرحال بہت سارے مفاہیم شارحین نے اس حدیث کے بیان فرمائے، لیکن وہ مفہوم کے جو ہمارے ہاں بعضوں نے بیان کر دیا سوشل میڈیا پر کہ بس یہ چند ایک کام کر لیے اور اس کے بعد بندہ جنتی ہے. اور چونکہ اس نے سنتوں کی اہمیت کو ختم کرنا تھا کہ نماز میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس حدیث سے استدلال اس نے کیا اور فاسد استدلال کیا. اگر کوئی بندہ اٹھے گا دوسرا، وہ کہے گا اس نے حج کی اہمیت کو ختم کرنا ہوگا، تو وہ بھی اس حدیث کو لے لے گا اور کہے گا چونکہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے تو لہذا اس لیے حج ضروری نہیں. اور اسی طرح سود کھانے والا اٹھے گا اور بہت سارے گناہوں کے ارتکاب کرنے والے اٹھیں گے، اس حدیث کو اپنے لیے جو ہے وہ مستدل بنا لیں گے کہ یہ ہماری دلیل ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. بہرحال اس حدیث میں چند ایک بنیادی باتوں کا ذکر کیا گیا، تو جن کی بیس پر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا تو یہ جنتیوں والے کام ہیں. یہ کام کرنے سے اللہ کی رحمت سے خاص ثواب اسے دیا جائے گا. انشاءاللہ دیگر نیک ایسے اعمال جو کہ جنتیوں والے اعمال ہیں، ان اعمال کے کرنے کی برکت سے ان پر بھی توفیق ملے گی اور اللہ کی رحمت سے بندہ بالآخر داخل جنت ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.